ساتھ ہی وزیر صنعت پنجاب میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، کہیے گا آج کی پوری ایپیسوڈ کو دیکھا جائے تو مقصد کیا تھا جو آج پورے مناظر دیکھے گئے، نون لیگ کی جانب سے جو رد عمل سامنے آیا، اور اس پورے معاملے کا بینیفیشری کون ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک فائدے نفع کی اور نقصان کی بات ہے اس میں ایک چیز وضاحت کرتا چلوں۔ دیکھیں، ایک جو آپ کا آئینی ادارہ ہے اس کو نقصان پہنچا اور وہ ادارہ ہے نیب کا۔ پہلی ایک بات ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہمیشہ سے روایت رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آئینی اداروں کے اوپر انہوں نے ہمیشہ حملہ کیا۔ اگر آپ دیکھیں ان کی تھوڑی سی تاریخ پیچھے چلے جائیں، ایک ڈیکیڈ پیچھے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ انہوں نے کیا، اپنے ورکروں کے ساتھ کیا، وہ بھی سیم ملتا جلتا یہی تھا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ بندے نے عدالت میں جانا ہے، عدالت کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے یا نیب کے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 200-300 ورکر لے کر آنا اور ورکروں کو آپ نے ڈنڈے بھی مہیا کرنے ہیں، آپ نے پتھر بھی مہیا کرنے اور آپ نے چڑھائی بھی کر دینی ہے اس کے اوپر۔ اور دوسری بات، میں تھوڑا سا معذرت کے ساتھ مسلم لیگ کے ورکروں سے میں گزارش کروں گا، خدارا تھوڑا سا ذہن سے سوچ لیا کریں۔ ان مریم بی بی صاحبہ نے ایک بیان میں کہا تھا میری انگلینڈ کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں، اب ان کی جائیداد اگر نکل رہی ہے تو اس پہ شرمندگی کرنی چاہیے، یہ کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کے یہاں توبہ طائب کرنی چاہیے کہ میں غلطی سے یہ معاملہ کہہ چکا ہوں، تو بندے کو توبہ کرنی چاہیے۔ اب اپنی غلطی کو، اپنی اس خیانت کو، اپنی اس کرپشن کو، اپنے ان معاملات کو چھپانے کے لیے اگر آپ یہ کریں کہ نیب نے بلایا ہے تو ڈھول باجے کے ساتھ جا رہے ہیں، مجھے تو سمجھ گیا۔ اور نیب کے اوپر حملہ کرنا، نیب کے اوپر اس طرح سے بات چیت کرنا، آپ نے آئینی ادارے کو کمزور کرنے کی بات کی ہے۔ اس طرح تو ادارہ جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ کچھ پریشر میں آ جائے گا اور ادارہ آگے تو جناب آپ کو چھوڑ دے گا۔ ادارے کا جو قانونی میاں صاحب بالکل آپ نے درست کہا۔ مجھے بتائیں، 4 دن سے لاہور شہر میں بینر لگے ہوئے تھے، پورے پنجاب سے کارکن اکٹھے ہو رہے تھے۔ کل رات کو لاہور کے مختلف ہوٹلوں میں مختلف مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے گھروں میں سینکڑوں کے حساب سے دوسرے شہروں سے کارکن آ گئے تھے، بینر پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ تو کیا ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے سوئے ہوئے تھے؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ پلاننگ ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ آج وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ انہوں نے پیسے تقسیم کیے۔ اگر انہیں اطلاع تھی تو پھر پولیس نے اتنی کیوں چھوٹ دی کہ وہاں تک کارکن پہنچے؟ لیکن رنشم آپ اپنی جگہ پر بات کو صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ بڑے ویل انفارم جرنلسٹ ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن ہم کبھی بھی، میری قیادت نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اگر فرض کریں کہ اگر ان کی کوئی پیشی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پرامن ہو کر جائیں، آپ پرامن ہو کر جائیں، ٹھیک ہے آپ کے معاملات ہیں، آپ جائیں، آپ اس کو دیکھیں، پر یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لے لیں۔ اب ان کے اندر، ان کے ذہنوں میں، ان کے دل کے اندر کیا تھا، انہوں نے ادھر کیا جا کے کرنا تھا، وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا۔ پہلے بھی جب ان کی دوسری قیادت آتی ہے، جب جا کے کورٹ میں پیش ہوتی ہے، یہ جاتے ہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں روکا، صرف ہم نے کہا کہ ٹریفک میں خلل نہ ہو، لوگوں کے معاملات ٹھیک، پراپرٹی کو نقصان نہیں کسی کو پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یہ معاملات آپ نے کرنے ہیں۔ لیکن مجھے یہ جان کر افسوس ہوا، دیکھ کر افسوس ہوا کہ کس لحاظ سے آج میدان جنگ کا منظر انہوں نے بنایا، جان بوجھ کے بنایا بیسیکلی۔ جی ٹھیک ہے میاں صاحب، یہ کہہ دیجئے گا کہ جب کہا گیا کہ پیسے دیے گئے باقاعدہ طور پر کارکنان کو، پہلے سے ہمیں معلوم تھا، اور پھر مریم نواز نے آ کے الزام لگا دیا کہ میری جان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا، وہ پتھر مارے گئے۔ اب پتھر حکومت کہتی ہے کہ کارکنان نے خود مارے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہو جاتا تو بات تو حکومت پر آتی، کیا حکومت کو اقدامات نہیں کرنے چاہیے تھے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے، حکومت نے اس حد تک، باہر کی حد تک حکومت کے معاملات ہیں، نیب کی بلڈنگ کے آگے نیب کے معاملات ہیں۔ نیب ہمیں جس طرح کہے گا کہ اوبیسلی ایک آئینی ادارہ ہے، نیب جس طرح ڈائریکشن دیتا ہے پھر حکومت اس کے مطابق ان تمام چیزوں کو دیکھتی۔ نمبر 1 بات۔ دوسری بات جو یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ ان کو روکا جاتا، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی ہے، ہم کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی
بندے کے جو احتجاج کا حق ہے اس سے نہیں ہم روکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کسی قسم کا خلل پیدا نہیں کرنا، مین کہ آپ نے نقصان نہیں پہنچانا۔ آج ان کا پری پلان جو سامنے اب نظر آیا ہے، جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے تمام چیزیں پری پلان کی تاکہ دنگا مشتی ہو، فساد ہو، بد امنی کی صورتحال ہو، ہمارے بارڈر کے اوپر کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ انتہائی ٹینس ہے، جہاں پر انہیں ایک کرپشن میں پکڑے جائے، شاد بیانے، فون اوپر پھینکنے، نعرے لگانے، جو جذبہ دکھانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری سوسائٹی کے اندر جو ایک مورال کسی چیز کا اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نیچے کی طرف گر گئی ہیں، کہ آپ ایک کرپٹ آدمی کو جو یہ کہے کہ جناب یہ میرے معاملات نہیں تھے اور اس کے نکل آئے، اس کو چھپانے کے لیے آپ 200-400 بندہ اکٹھا کر کے نعرے لگوا کے آپ سمجھے کہ آپ کی کرپشن ختم ہوگی۔ میاں صاحب یہ تو ہو گیا، اب اگر کسی اور پہ الزام ہوتا ہے اور 2000 بندے وہ لے کر چلا جاتا ہے اور جا کے نیب کے دفتر پہ حملہ کر دیتا ہے، دیکھیں سپریم کورٹ کے حملہ کیس کے بعد اب یہ دوسرا کسی ادارے پہ بڑا حملہ ہے۔ پہلے تو یہ صرف گالیاں نکالتے تھے نا آپ میاں صاحب آپ کے فیصلے کے بعد، اب تو یہ اداروں پہ حملے کر رہے ہیں، اور ابھی تک حملوں کے بعد آپ کی انتظامیہ کا یہ حال ہے کہ جو وہاں پہ پکڑے گئے سو پکڑے گئے، اور جو لیڈ کر رہے تھے ان کی طرف ابھی تک کوئی مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اس طرح تو کوئی بھی جس وقت چاہے گا یہ سب کچھ کر دے گا۔ آگے کیا پلاننگ ہے آپ کی؟ آگے یہ اس معاملے کو کس طرح روکیں گے؟ ایسا دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جتنا بھی منظرنامہ ہے اس کی اوبویسلی کیمرے کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب حکومت پنجاب ڈیفینیٹلی جو نیب کی طرف سے اس معاملے میں ان کی پرائمسز کے بالکل باہر جو چیزیں معاملات ہوئے ہیں، جو نیب کی طرف سے ایکشن کرنے کی جو ہمارے پاس چیز آئے گی اس کے مطابق کریں گے، ایک بات۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ خود بھی دیکھے گی اور دیکھ رہی ہے، اس پہ متعلقہ جو ادارے امن و امان قائم کرنے والے ادارے ہیں وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی نے بھی قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا، اور اس چیز کو انشور کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی قسم کی جرات نہ کرے۔ جہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں، جو میں آپ سے یہ بات رنسب کرنا چاہ رہا تھا، دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ قوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے تھانے کے اندر اگر کوئی چور پکڑا جائے گا، کوئی 500 بندہ لا کے وہ بھی چھڑا کے لے جائے گا، وہ کہے گا جناب میں نے چوری کی، یا کوئی ڈاکو پکڑا جائے گا۔ یہ تو عجیب طرح کا ماحول ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پھول کس حوالے سے اوپر پھینکے جاتے ہیں، کس حوالے سے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ حاضر سے واپس آیا ہے، کشمیر فتح کر کے آیا ہے، کیا اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ جناب جس کی بنا پر ہم بڑے پرجوش ہیں؟ بھئی آپ نے کرپشن کی ہے، تھوڑے تھوڑے پیسے آپ ورکروں میں بانٹتے ہیں، انہیں کہتے ہیں پھول پھینکو، پھول لے کے دینے والا بھی ایک بندہ ہوتا ہے، کھانا کھلانے والا بھی ایک بندہ ہوتا ہے۔ یہی سوال میاں صاحب میں آپ سے کرتا ہوں، آپ کی حکومت سے کرتا ہوں کہ ایک اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چور ہے، اس پہ کرپشن کا الزام ہے، تو اس کی سیکیورٹی کے لیے اتنی پولیس کیوں آپ لگا دیتے ہیں؟ اس کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل برانچ سمیت باقی چیزوں کو کیوں لگا دیا جاتا ہے؟ اور اس کی ایک پیشی کے موقع پر پورا ملتان روڈ کیوں بند، ہنجروا روڈ سڑا یہ بند کیوں کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں رانا صاحب، گزارش یہ ہے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کے معاملات کو ایک دوسرے انداز میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیفینیٹلی سیکیورٹی دینی ہے۔ سیکیورٹی اس لیے دینی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ مسائل پیدا نہ ہوں،